الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو مقرر ہوا لوگوں کے واسطے یہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے، ہدایت ہے جہان کے لوگوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں نشانیاں ہے ظاہر جیسے مقام ابراہیم۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں کے اندر آیا اس کو امن ملا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو نہ مانے تو پھر اللہ کو پرواہ نہیں جہاں کے لوگوں کی۔ یہ جو آیتیں پڑھی گئی ہے یہ آیتیں بیت اللہ کے متعلق ہیں۔ بیت اللہ یعنی وہ کعبہ جو مکہ میں چار دیواری ہے ان کے متعلق، اس گھر کے متعلق، اس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ بیت اللہ کے معنی اللہ کا گھر، اس کے متعلق ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اس بیت اللہ کو بنایا، یہ مکہ والے کو، اور اس سے پہلے اس کے بعد ایک گھر بنا ہے ملک شام میں، فلسطین میں، اس جگہ کو بیت المقدس کہتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل جو ہے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق کی جو اولاد ہے ان کا قبلہ وہ تھا، یعنی بھائی بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اپنا قبلہ اول ادھر کر کے پیر نہیں کرنا جو بولتے ہیں، وہ بیت المقدس وہ قبلہ تھا ان کا، لیکن اس کے علاوہ دنیا جہان سب کا قبلہ اللہ رب العزت نے مکہ میں بیت اللہ کو بنایا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو یہود و نصارہ نے کہا کہ تم بڑے کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم پر ملت ابراہیم کو تو وہ زرخیز زمین ملک شام ملی، فلسطین ملک شام کا ہی حصہ ہے، تو ملک شام ملی، اور ملک شام میں وہ اللہ کا گھر ہے بیت المقدس، تم ادھر منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے، پھر کہہ رہے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کی ملت پر ہے، حضرت ابراہیم کی ملت پر ہے۔ تو اس کا جواب اللہ رب العزت یہاں پر دے رہے ہیں اس آیت میں۔ اللہ فرما رہے ان اول بیت وضع للناس، وہ نہیں بنا بیت المقدس، سب سے پہلے نہیں بنا، سب سے پہلا گھر وضع للناس، لوگوں کی عبادت کے لیے جو وضع کیا گیا اللہ کا گھر، وہ للذی ببکہ تھا۔ بکہ اصل میں مکہ ہے، مکہ میں، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ میم بدل جاتی ہے عربی میں بہت ساری جگہ پر، جیسے آپ لازم بولتے ہیں، لازم، وہ لازم لفظ نہیں ہے، وہ لازب ہے، لازم، اس کو بدل کر لازم کر دیا گیا۔ ایسے ہی بکہ بکہ نام ہے، اس کو بعد میں بدل کر مکہ کر دیا گیا، اور چونکہ مکہ اس لیے لائے، مکہ لا سکتے تھے، اللہ رب العزت مکہ فرما سکتے تھے، لیکن مکہ اس لیے نہیں فرمایا کہ جو تورات انجیل جو کتاب اللہ نے اتاری اس میں مکہ ہی نام تھا، تو چونکہ اہل کتاب کو شک نہ ہو، نہیں یقین آ جائے، اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں للناس ببکۃ مبارکہ، ہم نے سب سے پہلا گھر بنایا مکہ میں، مبارکن برکت والا ہے، ہدی للعالمین، اور جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت اس میں چھپی ہوئی ہے۔ چنانچہ اب پہلی بات مجھے اور آپ کو یہاں اس آیت کے اندر سمجھنا ہے کہ
اللہ رب العزت نے یہاں پر 3 فضیلتیں ذکر فرمائی بیت اللہ کی، جو مکہ میں 4 دیواری ہے اس کی 3 فضیلتیں ذکر فرمائی۔ پہلی، ان اول بیت، سب سے پہلا گھر ہے، دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے یا عبادت میں سب سے پہلا گھر ہے، یعنی مسجدوں میں سب سے پہلی مسجد ہے، یا پھر بسنے سے پہلے، انسانوں کے بسنے سے پہلے پہلا گھر بنایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور دوسرے صحابہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں اترے تو سب سے پہلا گھر، ان کے رہنے کے گھر سے پہلے بیت اللہ بنایا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی، پھر بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی۔ تو سب سے پہلا گھر، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا چلو اس کا طواف کرو، تو حضرت آدم، حضرت حوا نے سب سے پہلے طواف کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اول للناس، تم پہلے لوگ ہو جو اس کا طواف کرنے والے ہو، وضع للناس الذی ببکہ، اور اللہ نے لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے، یہ جگہ مقرر کیا ہے کہ لوگ اس کا طواف کریں گے، اس میں عبادت کریں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نہیں، لوگ بسنا شروع ہو گئے تھے، لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے، اس کے بعد اللہ کا سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا دنیا میں، وہ بیت اللہ ہے۔ بات ایک ہی ہے، پہلے بنایا گیا ہو لوگوں کے گھر بننے سے پہلے یا لوگوں کے گھر بننے کے بعد، لیکن اللہ کا گھر سب سے پہلے بنایا گیا، بیت اللہ سب سے پہلے بنا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو طوفان آیا، تو طوفان میں سب بہہ کے نکل گیا، تو بیت اللہ کی دیواریں بھی گر گئی تھی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا، حضرت جبرائیل نے ان کو وہ پہیے بتائے جہاں پر بنا ہوا تھا بیت اللہ، اسی پہیے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، بیت اللہ تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد قبیلہ جرہم موسم آیا جس میں ہوائیں تیز ہوئی تو بیت اللہ کی دیواریں گر گئی، تو قبیلہ جرہم نے بنایا۔ پھر اس کے بعد قوم عمالقہ نے بنایا بیت اللہ کو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے بنایا، لیکن ابھی تک جو بنتا آ رہا تھا، جیسے حضرت آدم نے بنایا تو ویسے بنتا چلا آ رہا تھا، قریش نے بنایا تو گڑبڑ کر دی۔ وہ آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ گئے ہیں مکہ مکرمہ یا آپ نے موبائل میں دیکھا ہے تو ایسا گول حصہ چھوٹا ہوا ہے، بیت اللہ ہے 4 دیواری، اس کے بازو میں ایسا گول حصہ چھوٹا ہوا ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ وہ پہلے بیت اللہ کا حصہ تھا، اندر بیت اللہ کا مطلب مستطیل نما تھا، یعنی لمبی دیواریں تھیں اور 2 طرف سے چھوٹی دیواریں تھیں، 2 دیواریں لمبی تھیں، 2 دیواریں چھوٹی تھیں، تو انہوں نے ڈبے کی نما بنایا قریش والوں نے، اور وہ جگہ کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ایک تو یہ گڑبڑ کی، دوسرا یہ کہ اس کے 2 دروازے تھے، جب حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، قبیلہ جرہم، قوم عمالقہ، انہوں نے جب بیت اللہ کو بنایا تھا، اس کے 2 دروازے تھے، ایک جانے کا، ایک نکلنے کا۔ نمبر 2، بیت اللہ زمین سے چپکا ہوا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اوپر اٹھا لیا، ایک دروازہ کر دیا، 2 دروازوں کے ایک دروازہ کر دیا، اور اس کی وجہ یہ کہ ہم ہی جا سکے اور دوسرا کوئی آدمی ہماری اجازت کے بغیر اندر بیت اللہ میں نہ جا سکے، ورنہ پہلے کے لوگ بیت اللہ میں جاتے تھے، بیت اللہ کے اندر سے داخل ہو کر باہر نکلتے تھے، لیکن انہوں نے اونچا کر دیا قریش والوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے پہلے انہوں نے اس طرح بنا دیا۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، مکہ فتح ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا، عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ جیسے بیت اللہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا میں ویسا ہی کر دوں، لیکن تیری قوم کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ کہیں گے کہ دیکھو بیت اللہ کو توڑ دیا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت پر رہنے دیا۔ لیکن یہ حدیث
حضرت عائشہ کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سنی تھی۔ چنانچہ جب چاروں خلیفہ گزر گئے، اب حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کا دور ختم ہو گیا، پھر دور آیا سلیمان ابن عبد الملک کا۔ تو سلیمان ابن عبد الملک نے حجاج ابن یوسف، ظالم الامہ، اس امت کا سب سے بڑا ظالم حجاج ابن یوسف، اس کو مکہ کا والی بنایا۔ اس نے مکہ پر حملہ کیا، خون ریزی کی، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت اس وقت آ گئی تھی چند دنوں کی، 15 یا 20 دنوں کی حکومت تھی حضرت عبداللہ ابن زبیر کی۔ ان 15 یا 20 دنوں میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ جیسا بیت اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے ایسا بیت اللہ بنا دیا، ان 2 دروازے لمبا جیسا تھا پہلے ویسا بنا دیا۔ جب حجاج ابن یوسف نے دیکھا کہ ساری دنیا رہتے یہ بات تعریف کی جائے گی حضرت عبداللہ ابن زبیر کی کہ انہوں نے تو 15 دن کی حکومت میں بیت اللہ جیسا تھا ویسا کر دیا، تو اس نے وہم ڈالا لوگوں کے دلوں میں کہ دیکھو اللہ کے نبی کے زمانے میں بیت اللہ کیسا تھا اور عبداللہ ابن زبیر نے کیسے کر دیا، اور یہ حدیث تو صرف یہی بیان کرتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کرتا۔ پھر اس نے دوبارہ سے توڑا حجاج ابن یوسف نے، اور پھر جیسا قریش نے بنایا تھا ایک دروازے والا جیسا بھی ہے، تو یہ عبداللہ یہ حجاج ابن یوسف کے ہاتھ کی تعمیر ہے، جو میں اور آپ آج دیکھتے ہیں یہ حجاج ابن یوسف کے ہاتھ کی تعمیر ہے۔ بعد میں مسلمان بادشاہ آتے رہے تو انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی کہ ہم بنا دیں، لیکن امام مالک نے اپنا فتویٰ لکھ کر لٹکایا ہے وہاں پر، بیت اللہ میں آج بھی لٹکا ہوا ہے فتویٰ، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تم بیت اللہ کو کھلونا مت بناؤ، جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہنے دو۔ چنانچہ پھر اب صرف مرمت ہوتی ہے اور کوئی چیز اگر خراب ہو تو اس کو درست کیا جاتا ہے، بس اتنا کام کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ وہی تعمیر ہے جو حجاج ابن یوسف نے کی تھی۔ تو یہ فرمایا ان اول بیت، وہ سب سے پہلے بنایا گیا۔ اب رہا بیت المقدس، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ مکہ میں بنایا، اس کے بعد بیت المقدس ملک شام چلے گئے، وہاں سے مکہ سے ملک شام گئے، تو وہاں پر انہوں نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، جس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ بیت المقدس کی بنیاد رکھی، پہیے رکھے، بنایا نہیں، بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے سے بنایا اس کو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بات کے نبی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو انہوں نے تعمیر فرمائی۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مسلم اور بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسجد حرام، یعنی مکہ والی مسجد۔ پھر فرمایا اس کے بعد کون سی بنائی، تو فرمایا بیت المقدس، یعنی وہ ملک شام فلسطین والی۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا، پوچھا کہ اللہ کے نبی فاصلہ کتنے سالوں کا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سالوں کا فاصلہ ہے، یعنی پہلے بیت اللہ بنایا گیا، اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس بنایا گیا۔ تو سب سے پہلا گھر یہ ان اول بیتیوں کی تفسیر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، اللہ نے اس کو مبارک بنایا ہے۔ مبارک 2 وجہ سے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی۔ ظاہری طور پر مبارک تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مکہ بیت اللہ لوگوں کے دلوں کو کھینچتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، تو روز ہزاروں لوگ تو رہتے ہی ہیں، حج کے موسم میں لاکھوں رہتے ہیں، لاکھوں لوگ رہتے ہیں، اور برکت کا یہ عالم ہے کہ آج تک کسی سبزی یا کسی پھل یا کسی پانی کی کمی آج تک نہیں ہوئی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر پھل کو اللہ کھینچتا ہے بیت اللہ کی طرف، اس لیے آپ کو ہر قسم کا پھل بھی مل جائے گا۔ آج تک کبھی تنگی نہیں آئی بیت اللہ مکہ مکرمہ میں، اللہ نے برکت رکھا ہے۔ تو ظاہری برکت ہے، باطنی برکت یہ ہے کہ اپنی مسجد میں نماز پڑھو تو 27 گنا
نماز کا ثواب ملے گا، بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ یہ برکت تو ہدن للعالمین، اور سارے جہان کے لیے ہدایت، اس کا کیا مطلب انشاءاللہ اس کی تفسیر آئندہ کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔